نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نہ ہو جب تک اصول زندگی قرآنی، نہ ہو جب تک اصول زندگی قرآنی، نہیں ممکن مساوات و اخوت کی فراوانی. کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں. محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آج تقریر کا موضوع ہے قرآن کتاب انقلاب ہے. سامعین گرامی، کچھ دیر کے لیے حال سے رشتہ توڑ کر ان بھاگتی دوڑتی گاڑیوں اور ترقی یافتہ دور سے نظریں ہٹا کر 15 صدیاں پیچھے لوٹ جائیں، تاریخ کے صفحات کھنگالیں اور دیکھیں دنیا میں کیا تھا. ظلمت ہی ظلمت تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ظلم و ستم کا دور دورہ تھا، جور و جفا عام تھا، شراب نوشی اور زناکاری معیوب نہ تھی، چوری اور ڈاکہ زنی پر فخر کیا جاتا تھا، انسان انسان کے خون کا پیاسا تھا، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، عورت حیوانوں کی سی زندگی بسر کرنے پر مجبور تھی، کمزوروں اور ضعیفوں کا کوئی پرسان حال نہ تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون تھا. قبائلی لڑائیاں سالہ سال تک جاری رہتی تھیں، انتقام در انتقام کا سلسلہ چلتا رہتا تھا، افراتفری تھی، اضطراب تھا، بے چینی تھی، بدی کا راج تھا اور بے حیائی کا غلبہ تھا. انسانیت کا ٹمٹماتا ہوا چراغ بجھنے کو تھا. وہ رب جو خزاں میں بہار پیدا کرتا ہے، وہ رب جو ظلمت شب کے بعد نور سحر پیدا کرتا ہے، وہ رب جو قحط سالی میں بلبلاتے انسانوں اور حیوانوں اور تڑپتے کیڑے مکوڑوں پر رحم کھاتے ہوئے بارش برساتا ہے، وہ رب جو میرا آپ کا اور ہر شے کا رب ہے. اسے اشرف المخلوقات کی اس حیوانوں کی سی زندگی پر رحم آ گیا اور اس رب نے اس کائنات کے سب سے مقدس ترین آدمی کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اور اپنے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی صورت انسانیت کا دستور دیا، ہدایت کا منشور دیا، راہ وفا کا نور دیا اور قرآن کی انقلابی تعلیمات نے انقلاب برپا کیا، اور ایسا انقلاب کہ دنیا آج بھی اس کی مثال لانے سے قاصر ہے. قرآن نے شہر بدل دیے، گاؤں بدل دیے، عقائد بدل دیے، سوچنے کے انداز بدل دیے، راستے بدل دیے، منزل بدل ڈالی، معیشت بدل ڈالی، تجارت بدل ڈالی، ثقافت بدل ڈالی، معاشرت بدل ڈالی، زندگیاں بدل ڈالی، زندگیوں کے حقوق بدل ڈالے، ظاہر بدل ڈالا، باطن بدل ڈالا، انسان بدل ڈالا. ظالم اور ستمگر عادل اور ہمدرد انسان بن گئے، ڈاکو اور لٹیرے محافظ اور نگہبان بن گئے، عرب کے چرواہے زمانے کے مقتدی اور رہنما بن گئے. جو مدعو تھا وہ داعی بن گیا، قطرہ تھا دریا بن گیا، پیاسا تھا ساقی بن گیا، لوہا تھا پارس بن گیا، جاہل تھا عالم بن گیا، برا تھا نیک بن گیا، ابو بکر تھا صدیق بن گیا، علی تھا حیدر کرار بن گیا، عمر تھا فاروق بن گیا، عثمان تھا ذوالنورین بن گیا، ابو عبیدہ تھا امین الامہ بن گیا، معاویہ تھا کاتب وحی بن گیا. یہ سب کیسے ہوا، کیوں کر ہوا؟ میں عرض کروں یہ انقلاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے بپا ہوا. یہ انقلاب قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے سے بپا ہوا. یہ تبدیلی قرآن کی انقلابی تعلیمات سے آئی، یہ تغیر قرآن کو اپنا امام اور مقتدی بنانے سے ہوا.
قرآن آج بھی ہمارے پاس موجود ہے اور اسی طرح موجود ہے جس طرح نازل ہوا تھا. اس کی کوئی آیت نہیں بدلی, کوئی زیر, کوئی زبر, کوئی شوشہ نہیں بدلا. لیکن ارے مسلمانوں, تم کتنے بد نصیب ہو, تمہارے گھر میں خزانہ موجود ہے اور تم دوسروں سے بھیک مانگتے پھر رہے ہو. تمہارے پاس آب شیری کا دریا بہ رہا ہے اور تم العطش العطش پکار رہے ہو. ارے چھوڑ دو لینن اور اسٹالن کو, ماؤ زیتنگ اور مغربی جمہوریت کے سراب کو, اور تم قرآن کا دامن تھام لو. دیکھنا سارا یورپ تمہارے قدموں میں آ گرے گا. جدید دنیا کسی نئے نظام کی تلاش میں ہے. ارے اٹھو اور اس کے سامنے قرآن کا نظام پیش کرو. افسوس کی بات ہے کہ تم خزانے کے سانپ بنے بیٹھے ہو, نہ خود اس سے فائدہ اٹھا رہے اور نہ دنیا کے استفادے کے لیے اسے پیش کر رہے. شاعر کہتا ہے, اصلاح عالم کا بس اب سما ہونا چاہیے, اصلاح عالم کا بس اب سما ہونا چاہیے. سب کا دستور عمل القرآن ہونا چاہیے. یہی آرزو ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے, ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے, آپ کو اور تمام مسلمانوں کو قرآن پڑھنے, پڑھانے, سمجھنے, سمجھانے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.